اور جناب صلاح الدین ایوبی نے کیسے کاٹ دیا وہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. جدو گل اسلام تے آ جائے پھر مالک کنڈ لگن نہیں دیتے, پھر اڑتے ریشم بھی کٹ جاندے. اور جدو جناب انہیں مسلمانوں کی فوج سے روپ پانا چاہیا نا کہ جناب این ہو جائے گا, ریشم کٹ جائے گا, تو صلاح الدین نے کہا تو اگے آ سہی اسی وہ تلوار لے آئے اڑتے ریشم بھی کٹ کے رکھ دیں گے. جدو ایک جنگ شروع ہوئی نا تو پھر صلاح الدین سی انہوں نے بڑے بڑے نائٹ آ گئے جنہوں نے صرف اکھاں نظر آندیاں سن, باقی سارے جناب لوہے دے لباس پائے ہوئے سن. انہوں نے جی پورے ذرہ پتھر جناب بند لوہے دے لباس اور وہ زنجیرہ بن کے لڑتے سن کہ جناب بچوں کوئی گزر بھی نہ سکے, گھڑ سوار بھی اور پیدل بھی نہ گزر سکے. تے صلاح الدین ایوبی دن دا جناب جدو سورج چڑھیا جنگ شروع ہو گئی, صلاح الدین ایوبی انتظار کرتا رہا. جولائی دا مہینہ سی نا, ایہی دن سن, تصور کرو گرمی. صلاح الدین ایوبی انتظار کرتا رہا. 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11 بجے نا صلاح الدین ایوبی نے این کر کے نا جنگ دے میدان چھتین دے این کر کے پھرنا شروع کر دیتا. این کر سورج ادھر چڑھیا سی کیونکہ انہوں نے کان دے سورج کی صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پھرنا شروع کر دیتا. اور این لگیا کہ بھئی یہ میدان چھڑ کے نس رہے ہیں. جب این کر کے وہ پھٹے نا تو سورج کا منہ ہو گیا انہوں نائٹا وال جنہوں نے لوہے دے لباس پائے ہوئے سن. تو جناب جب اودا وال ہوئے نا تو سورج نے اگو گرمی تپائی تو تھلو صلاح الدین نے تلوار چلائی. تلوار پیاسی سی فلسطین کی فتح واسطے. جب صلاح الدین ایوبی نے انہوں نے چہرے کیتے نا جناب سورج وال اور ادھروں تلوار چلائی اور تھلوں مٹو مٹنے شروع کیتے تو جڑا لوہے دا لباس پائے ہوئے سی نا وہ اگ بڑھنا شروع ہو گیا. ہن انہاں نوں ساہ وے تے نہ کدھر نکلن, ہاں جی نہ کدھر گل بنے. تے منہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف کر لیا. انہیں کیا بس بیت المقدس ہن صرف ایہی دیوار رہ گئی, اے اسی گرا کے تیرے والا آ رہے. صلاح الدین ایوبی نے نعرہ لایا. انہیں کیا کہ ہن ساڈے سامنے مسلمانوں فوجیاں دے جہاد واسطے ابھارن واسطے انہیں کیا ہو مسلمانوں تسی کہندے سب قلعے دی بڑیاں دیواراں ہن تے لوہے دی چھوٹیاں دیواراں ذرا انہاں نوں پاڑ کے لنگو, انہاں نوں ذرا پاڑ کے لنگو. تے کہندے ممکن نہیں لیکن جناب قوت سلطان و امیر لا الہ. ہے جی اقبال کہتا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اقبال کہتا کی کریے مسلمانوں کو ہن کوئی خالد بن ولید دا غلام کوئی نہیں, کوئی جناب فاروق اعظم دا غلام کوئی نہیں, کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا کوئی نہیں. اقبال کیوں کہنا انہیں جب کہنا نے کہا مسلمانوں ایک چھوٹیاں دیواراں لوہے دیاں ذرا انہاں نوں پھاڑ کے نکلیے. تے کہنے مسلمانوں دیاں تلواراں نے اس دن کمال یہ کیتا کہ وہ لوہے دے وچوں چیریاں نے نائٹاں نوں چک کے کر کے لگے پھرتے گئے. میں تمہیں اس واسطے سنا رہا ہوں کہ لے دیکھے نے تاریخ یہ یاد ہے, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. یقین جانو اگر کوئی صلاح الدین ایوبی کے کسی وارث کے ہاتھ میں آج غزنوی ہو, آج جناب ہتف ہو, آج جناب شاہین ہو, تو پھر کیا ہے دنیا کی ساری فوجیں بھی ایک طرف ہو جائیں. صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں نہیں تھی اس وقت کی ساری نیٹو فوج ایک پاسے سی, سارے ایک پاسے سن, لیکن اللہ کو پامرتی مومن پہ بھروسہ, اللہ کو پامرتی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہاں پھر جناب آج کے دن صلاح الدین ایوبی نے اتنے بڑے نیتن یاہو کے بڑے اتنے بڑے کہ ہتین کے مقام تے کئی برس ہلا آندیاں سن, جناب جانور آدھے سن کھاندے سن اتنے ہی مر جاندے سن, کہندے سن لاشاں دے انبار لگے ہوئے سن. اتنا تو ماریا انہوں کہ پھر کسی دی جرت نہیں ہوئی جناب فلسطین کی طرف منہ کرے. لیکن جدوں دے ساڈے سربراہ سانو ہجڑے لگے, یہ سانو ہجڑے مل گئے, اس وقت پھر فلسطین کے اوتے جناب آج آ کے یہودی قابض ہو گیا. ورنہ تھا فلسطین کے اندر اتنے کٹے صلاح الدین ایوبی نے کہ کئی صدیاں کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ منہ کرے ادھر. ایویں نہیں کہتے سن کہ یورپ کے اندر کئی صدیاں ماواں اپنے بچے کو روندے ہوئے چپ کرا دیتی سن کہ صلاح الدین آ رہے چپ کر جا, صلاح الدین آ رہے چپ کر جا. اے ہے اسلام کی تاریخ. لیکن اے جناب انہوں کی پتا ہوئے, اے جناب 56 اسلامی ممالک کون,
اور تقریباً 2.25 ارب بلکہ 2.25 ارب نہ بھی زیادہ 1 ارب 84 کروڑ مسلمان ہون اور جناب پھر فلسطین کے اندر یہودی ظلم کرتا ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت تے ایویں کافر ٹوٹ پہن گے جویں تسی ایک دوسرے کو دسترخوان تے بلاندے ہو ایک دوسرے کو بلا کے کہن گے ادرا تو عراق پکڑ لے اسی شام پکڑ لئیے تو یمن پکڑ لے اسی عراق پکڑ لئیے تو جناب لبنان پکڑ لے اسی جناب فلسطین اور غزہ پکڑ لئیے اے وقت آئے گا ایک کوئی طریقہ کائنات ایک کوئی طریقہ امت مسلمہ دا اوتے جان دا اور فلسطین دی آزادی دا او کیے بھائی اور کی طریقہ بھائی الجہاد تسی دیکھو نا کفر نے کتنی بڑی سازش کی تھی جہاد تے نہ تے مسلمانوں تے بچے نوں ڈرا کے آخر جناب ہے جو نے مجاہد ہیں میں کیا مجاہد نہیں ہوندے مجاہد ویکھنے ہون تا فلسطین دے میدان وچ ہجرین چ جا کے صلاح الدین نوں ویکھ لے جے مجاہد دیکھنا ہوئے تو محمد بن قاسم نوں ویکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب نور الدین زنگی نوں ویکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب شمس الدین التمش نوں ویکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب اے جا کے دیکھ لے اوم جناب یتیم خانے چوک بابا لیٹے ہوا بھاویں بال چٹے سن بھاویں جناب اس طرح کر کے چہرہ اور سامنے ساری دنیا بابا جی کہتی سی لیکن کفر کرتا اس کو نہیں سی کہ محمد عربی دین دا سچا مجاہد ہے ارے یاد رکھنا اے بابا جی کیا کہیں کہ جہاد تو بغیر کچھ نہیں ہونا کی ہونا جہاد تو بغیر اور انہاں خسرے نے جہاد کرنا نہیں تے کرنا تو تسی سے میں نہیں نا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ بھی انہاں نہ دلیر جڑے نہ میرے کو آئے سن وہ کہتے سن اسی بھاویں ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے اے بے شرم ہیں یقیناً میرے کو آئے سن میں تو سچی گل دستا میرے کو مسجد رحمت اللہ علیہ ایک بار آ کے گلا کیسے لگا تسی سانو انہاں نال رلا دیو اسی جیو جے ہیں حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے ساڈی جان بھی قربان ہے اور اے پتہ نہیں کیڑی نسل ہے جنہاں نو غیرت آندی نہیں انہاں نو غیرت آندی جدو انہاں دا ابا امریکہ چابی مروڑدا ادو انہوں بڑی غیرت آتی ادو یہ کہنے جناب ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے آج 40,000 غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور بار بار آ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اور جماعت اسلامی والوں نے میں نہ لینا ہوں جماعت اسلامی والوں نے دھرنا مؤخر کر دیا ہے تو آپ بھی دھرنا مؤخر کر دیں میں کہا ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے امام علی مقام دی قربانی دا دن ہوئے ایک پاسے آٹے دا توڑا ہوئے تے آٹے دے توڑے نوں چھڈے جا سکدا او چومے جا سکدا ایک پاسے بجلی دا بل ہوئے اور ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے تے آٹے دے بجلی دے بل نوں چھڈیا جا سکدا لیکن ایک پاسے حضور دی امت کٹ رہی ہوئے ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے تے پھر فخر نہ کیا جا سکتا جس طرح حسین کربلا گیا اسی 10ویں نہیں منانا بیٹھے میدان ہے بھائی امام علی مقام دا سبق اے وے بے نیاز کر کھاؤ ہاں جی امام علی مقام دا سبق یہ بے شبیل لاؤ ہاں بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں یعنی بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اور ساسی ساری زندگی پوچھتے رہا شیخ کیوں آیا سی سادہ شیخ سانو دس کے کیا آیا سواستے آیا سی بھائیو ظالم دے امام علی مقام ظالم دے خلاف آئے سن تے مظلومہ واسطے قیامت تک واسطے رائے ہدایت دے واسطے آئے سن سیاسی تو اس سے لینڈ جائے بیٹھے ہیں کہتے جناب حالات خراب ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میں کہ اس کو بڑی سعادت کیڑی ہے کہ عصر دا ٹائم ہوئے تے عاشورہ دا دن ہوئے تے اسی سارے شہید ہو جائیے اور کی چاہیے اسی جو اپنا بچے لکا کے گھر چھڑ کے تو نہیں آئے نا جو ہے لے کے آیا وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے مننا نہیں ہے تو تاں آیا نا جی ورنہ سب پوری دنیا میں دیکھو ساڈا پوری دنیا کی عاشور منایا جائے گا لیکن ساڈا منانے کا بھی ایک اپنا انداز ہے اے امام علی مقام دے اس حریت کی خیرات ہے
ورنہ جنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کی کریں جان گے اے پتہ نہیں کی کروں ساڑھے کو دوست او جناب کی میں کہا کچھ نہیں ہوتا کی ہوئے گا آخر مر جانا اے دیکھو میں نے دنیا تو جانا کہ نہیں جانا ایک دن ایسی سٹیج سی ایتھے بابا جی بیٹھے سن ایتھے قاضی صاحب بیٹھے سن ایتھے پیر افضل صاحب بیٹھے سن ایتھے بڑے بڑے دوست بیٹھے سن اور سارے دنیا تو ٹر گئے اسا سزا رہنا اسا بھی ٹر جانا پتہ نہیں بات چو ہاں انشاءاللہ سی یہ امید رکھتے ہیں پھر ساڑھی آنے والی نسل ایتھے نہیں بہنی ہیں اوتھے بہنی ہیں بھائی اے اسلام دا اپنا اجاز ہے نا حضرت ابو ہریرہ ایک وقت سی بھوک دے نال جناب مسجد نبوی دے دروازے تے غش کھا کے ڈگ پیندے سن تے جناب اور صحابہ سمجھتے سن انہوں مرگی کے دورے پہنے حضرت ابو ہریرہ کہنے مرگی نہیں سے پہنے بھوکنا کرتے جناب گر جانا سا مسجد نبوی دے دروازے ایک وقت تو بھی آیا بحرین دے گورنر بڑے ریشمی رومال نہ ناک صاف کیتا کیا واہ واہ ابو ہریرہ تو تا ہوئی ابو ہریرہ جڑا بھوکنا مسجد نبوی دے دروازے دے کرنا آج اسلام دی برکت نہ بحرین دے گورنر بن کے بیٹھا تے اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے جی اسلام دا ایک ہاں حضرت یقین انصاری اگر 2 کلو کھجور لے کے آئے اسلام واسطے تے اسلام نے کیا بھائی تھوڑے کو 2 کلو کھجور لے نہیں اور چپ اسلام نے کہا نہیں کیا سو کسرا تے کیوں تھوڑے ہاتھوں میں کماواں گے سراقہ بن مالک نو آیا جی سراقہ بن مالک نو جدوں بلایا نا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ذرا سراقہ ادھر تینوں حضور نے کیا سی نا کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا کس دے کسرا دے کنگن دیکھ رہا فرمایا سراقہ آ جا میں اپنے آقا و مولا دے فرمان نو سامنے اکھاں دے سامنے بیٹھا فرمایا جدوں آئے نا تے سراقہ دے کنگن جڑے سن نا بڑے 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 سن تے حضرت سراقہ نہیں جڑے کسرا دے کنگن سن نا بڑے 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 سن حضرت فاروق اعظم نے جدوں سراقہ دے حضرت سراقہ بن مالک دے ہاتھ وچ پوائے نا تے حدیث دی کتاباں چ نے وہ کندھے تک آ گئے ایتھے تک سونے دے کنگن آ گیا تھا دوویں ہتھاں جدوں آ گئے نا تے حضرت سراقہ بن مالک دے کنگن ویکھ کے حضرت فاروق اعظم کہنے لگے واہ مولا تیری کی شان ہے کسرا بادشاہ دے کنگن حضور دی برکت نال دیہاتی دے ہاتھ وچ پوائے پھردا اے اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے اے سدا امتحان نہیں لیندا سدا امتحان نہیں لیندا امتحان نہیں لیندا اے پھر بڑے بڑے انعام دیندا پھر تو مولا کائنات کہنے کسرا فتح ہویا اور میرے حصے ایک بالش قالین آیا کسرا دا ایک بالش قالین آیا فرمایا میں 80,000 درہم دا بیچا پھر تو جناب ان کر کے مال غنیمت ڈھیر لگے سن مسجد جناب حضرت مسجد نبی حضرت فاروق اعظم دے زمانے اسلام پھر ایک اپنا اعزاز رکھدا کی رکھدا بھائی اس کا اعزاز ہے اے ہاں اے کبھی تنہائی ایک کہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش ہے جی کبھی تنہائی ایک کہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی مولا علی خیبر شکنش اسلام کا ایک اپنا اعزاز ہے کیا ہے بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو بس کر رہی ایک تو میں نہیں پتہ لگتا بھائی تسی تھکے کیڑے ویلے ہوندے ہوتے جاگدے کیڑے ہوندے ہاں جی بھائی تھکے بیٹھے ہو اسلام کا اعزاز ہے اسلام کسی ویلے بھی نہیں تھکدا اے تو 313 ہو کے بھی نہیں تھکدا اے اسلام 313 ہو کے بھی نہیں تھکدا اے بہت 170 دے کے بھی نہیں تھکدا اے خندق کے بھی نہیں تھکدا اے مراسی مستلق تبوک کے بھی نہیں تھکدا اے 72 دے کے بھی کربلا نہیں تھکدا بھائی ساری زندگی اسی سناندے رہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تے 10 مجھے ایتھے بھی کربلا بن گئی تے اسلام زندہ ہی رہے گا نا جھلے اور کرے گا تسی تگڑے ہو کے بیٹھنا اسی بھی تگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور دے دین واسطے اور باقی جناب منافق ایک کسی حال سے بھی راضی نہیں ہوتے ایک بدر اس کہتے سن وہ پتہ نہیں کی بڑھ جائے گا وہ اس کہتے سن ایک طاقت جناب مظاہرہ ہو رہا خندق کے جیت کہتے یہودیاں نہ لڑ جاندے سن انہاں دا کام نہیں ہے ہن اسی علی کہے بیٹھے نا تے منافق اس دور چ سن اس دور چ کوئی نہیں اس دور سے منافق بنو قریظہ نہ یہودیاں نہ لڑ گئے سن آج کے منافق نہیں نیتن یاہو نہ لڑے ہوئے اے منافقت دا کام ہوندا تسی پریشان نہیں ہونا ہاں واللہ متم نورہ ولو کرہ اللہ ہاں جی اے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم انہاں دی پھوکاں نال اسی پہنچاواں گے جے اسی کوئی نہ ہوندا نا تے اسی جیلوں چوں باہر نہیں سی آنا انہاں دی چاہت سی بھئی ہن تک گئے میں کہ گئے نہیں تسی کہے حضور دا دین آ کے رہے گا رسول اللہ
بھول نہ جاوے. میں بڑا بیٹھے سوچ رہا سا, میں سوچ رہا سا ساڑھے ساتھی کہتے ہیں او جی کارکنان بڑے مایوس ہیں. میں کی ہویا جی الیکشن کے رزلٹ تو بعد. میں کہا بس ایک الیکشن تو بعد. میں کہا جی مایوس ہیں تے رہن کی آئے بیٹھے تسی لاؤ اپنا زور تے اسلام لائے گا اپنا زور تے مایوس تھوڑے سی پیو کو بھی نہیں ہوندے. انشاءاللہ دین دا تخت تے آ کے رہے گا. جے مایوسی ہوندی تے اے صفا اس پلر تک بھی نہیں پہنچانی تے ہن تے صفا اوتھے تک جے گل ودی گئی انشاءاللہ او صفا اوتھے تک نہیں جانی. اس دا مطلب ہے مایوسی نہ اسی مایوس ہے. تسی قسم دے الیکشن ہروا کے اسی بس کر لواں گے. نہیں اسی تو 72 دے کے بھی بس نہیں کری دے. اسی سارا کچھ کٹا کے بھی بس نہیں کری دیاں. ہتھکڑیاں لگیاں ہون بیڑیاں پئیاں ہون تے دربار یزید دا ہوئے تے کوئی آؤں کرے تے اسی بیڑیاں سٹ کے کہنے اے امتحان مقصود ہے. اے اسی انہاں گلاں تو ہٹن والے تسی پریشان نہیں ہونا. حضور دا دین آئے گا. اے جتنا روکن کے اتنا تگڑا ہو کے آئے گا. ہاں جی آیا کہ نہیں آیا؟ یہ 18 دن بدماشی کی تھی تے 23-24 بدماشی کی تھی تے کی کر لیا. گل تو ودی نہیں جا رہی. ہاں جی اے بھانے گھر بیٹھے ہوئے تے بچے بھی کہنے یا سوچنا تو پائے گا نا بھائی یہ بک تو کر دیں جناب فلاں لیکن فلسطین جڑا پوری امت تک آ جائے اس واسطے کون باہر نکلا؟ کہنے لبیک والے باہر نکلے. انہیں کیا سی پھر انہوں نے جناب انشاءاللہ انہوں نے دھروب کے رابطہ لو بچے بھی انہوں نے اسلام نہ لا دے گا. ہاں امیہ جناب اگر اسلام دا مخالف ہویا تو اسلام دا اجازت ہے. پھر صفوان اسلام میں جا گئے. جب اجازت خلاف دے تے اللہ نے اسلام کو اکرمہ بھیج دیتا. خالی ایم نے دیتا اکرمہ حضرت اکرمہ اسلام کو. اسلام دا ایک اجازت ہے انہوں نے بال بھی کٹ کے اپنے نام لا لے. یہ اسلام دا اجازت ہے. حضرت اکرمہ جب جناب جنگ یرموک ہوئی نا تے جناب بڑا سخت مرحلہ آ گیا. مسلمانوں کی 3 صفحہ انہوں نے 11 صفحہ جب آیا نا ایک دن حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے. فرمایا ہاتھ پھینک لگے کیتا. فرمایا کون کرے گا موت تے بیعت؟ اے اسلام دا اجازت ہے. کون بیعت کر رہا ہے اسلام واسطے؟ ابو جہل کا پتر. اسلام دا ایک اپنا اجازت ہے. اسلام دا اپنا ایک مزاج ہے. اے نہیں دیکھتا ہے دائیں بھائی اے اپنے مزاج نہ چلتا. اے بچیاں کو مروا کے ابو جہل نو حضرت اکرمہ حضور تے دامن نہ لا دینا. اور خالی دامن نہ لا کے نہیں ساری رات قرآن پڑھ کے دیکھ کے کہنے سن ہاذا کتاب ربی ہاذا کلام ربی. فرمایا میرے رب کی کتاب ہے میرے رب کا کلام ہے. اور جنگ یرموک کے جا پہنچے جب مسلمانوں نے لوٹ پہ گئی تو گھوڑے تو تھلے آ گیا. آگے نہیں گیا. فرمایا کہ ہاتھ سے بیعت کرو. آپ کے بیٹے آ گیا. انہوں نے سب نے پہلے بیعت کی تھی اور 500 صحابہ نے جناب 500 حضور دے غلاموں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھوں پہ. سارے لڑکے ہوئے شہید ہو گئے. جب زخمی ہو گئے نا بہت حضرت خالد بن ولید کی ران ہوتے آپ ایک بیٹے حضرت اکرمہ کے بیٹے تھے. حضرت اکرمہ لیٹے آرام کرا. حضرت خالد نے کیا او اکرمہ نے تو کی کیتا تو کیوں بیعت نہیں میرے تو پیچھے بغیر تو اگلی سمجھ بیعت لے کے سارا دن لڑتا رہا اور تو شہادت کے قریب آ گیا. انہوں نے کہا خالد تسی اسلام سے پہلے آ گئے سو اسی بڑے لیٹ آیا آج قضا دینا رہتا ہے. اسلام دا اپنا مزاج ہے. اے اپنے مزاج نہ چلتا. ایک کوئی جناب بک بک کرتا رہے یہ کدھر سے آ گئے یہ کدھر سے آئے. اسلام نے رہنا تا صبح قیامت رہنا. ایک جناب ایک فلسطین 40,000 کو آگے بھی کہتا ہے جی کی آگا میرے عشق آف دے. اس عشق دی ریت انوکھی ہے. اے نین ملا کے لٹ لینا. لوگی دشمن پڑھ کے لٹ دے اے یار بنا کے لٹ لینا. وچ کربل تے شاہانو گھر بار لٹا کے لٹ لینا. اس عشق دی ریت انوکھی ہے. ٹھیک ہے جی. ایویں نہیں جائے گا خالی بھانڈے نہیں جا سکتے. کربلا والے کی گل بھی وہی کر سکتے ہیں جڑے کربلا جانا بھی جانتے ہو. اسی پہلے کہہ چکے ہیں اسی اس کربلا کے قائل ہاں. ہن دل کرتا کربلا جانوں کہ نہیں؟ ساڈے مفتی کہو کربلا دے سوداگر ہون اپنی کربلا اختیار کر کے اودے واسطے میدان والے تے ہون. آج اسی اپنی کربلا سجا کے بیٹھے ہاں. اللہ قبول کر لوے تو اس دی ہے جے اگے کام لینا تو اس دی مہربانی. ہاں جی. اور جب روح سے کہتے ہو لبیک ایک اور پڑھنا میں 4-5 جھاڑے ضرور پڑھنا. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ایسا پوری دنیا دے تسی آدھے کیوں نہیں دھرنے چاہیے اتنے شیلنگ ہو جائے گی. اتنے جناب کی ہوئے گا جی گرفتاری ہو جائیں گے. حکومت ناراض ہو جائے گی. اوقاف والے سارے دربار کھو لیں گے.
وہ جناب ہماری پارٹی ناراض ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گا. میں کہہ ادھر سن، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ آج میں شاہ صاحب کہہ رہا تھا نا کہ جناب شاہ صاحب نے کیا ایک ملاقات ہوئے گی، سیٹ لگ جائے گی. میں کہا سر تو جا سکتا، دربار اسی نہیں جا سکتے. اسی اپنے بابا جی کے ہاتھ ہاتھ رکھ کے گیا کہ جناب حضور کی ذات بڑی برابر برائے تھوڑے نال ایک تاریخ نہیں سیٹیں چاہیے تمہوں. حضور کا دین چاہیے کہ دین آئے گا، اسی یقین نال کھڑے ہاں. اس سازشاں نال آندے نے، اسی یقین نال کھڑے ہاں، اسی بھروسے نال نہیں یقین نال کھڑے ہاں. حضور کا دین آئے گا، چلے آئے گا، اسی یقین نال. اللہ ساری مدد کرے گا، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی بے آسرا نہیں چھڑے گا اور مدد کرے گا انشاءاللہ. بس یقین ساڈا پکا ہونا چاہیے، اے نہیں ہو جناب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں، پکا پکا. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین، میں پڑھنا کو تو آنا چاہیے. جب روح سے کہتے ہو لبیک پھر سینے سے یزیدوں کا، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس ایسی ساری جناب دھرنے کا بھی مقصد ہے، ایسی ساری ہر شے کا مقصد ہے. سر تو جا سکتا، اسی نہیں جا سکتے. ہاں سردار ندار سردار 10 حقوں کے بنا ہے لا الہ الا اللہ.